مجھے رات کے سناٹے اور چھت کی تنہائی سے عجیب سی انسیت تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور کمرے کی بند فضا میں دم گھٹنے لگتا، اس لیے مجھے اکثر رات دیر تک چھت پر بیٹھنے کی عادت تھی، خاص کر جب سب لوگ سو جاتے اور گلی محلے میں بھی خاموشی چھا جاتی۔ تب میں اپنے مخصوص چائے کے کپ کے ساتھ چھت پر آ جاتی، وہاں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لمس محسوس کرنا، تاروں بھرا آسمان دیکھنا اور اپنی الجھنوں سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جانا، یہ سب میرا ایک معمول بن گیا تھا۔ آج بھی ویسا ہی موسم تھا، ہوا میں ہلکی نمی تھی اور آسمان صاف تھا۔ گھر کی ساری بتیاں بجھ چکی تھیں، صرف کچن میں رکھا ہوا مدھم بلب جل رہا تھا۔ میں نے اپنا کپ چائے سے بھر کر ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگی، اور جیسے ہی پلٹی میری نظر اس پائل پر جا پڑی جو آج ہی امی نے دادی کے پرانے لکڑی کے باکس میں سے نکالی تھی۔ وہ بہت ہی پرانی اور نفیس پائل تھی، جس کے موتیوں میں ابھی تک پرانی چمک باقی تھی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ اسے سونار کے پاس لے جا کر صاف کروا کر چاندی کا پانی چڑھوا دیں گی تاکہ بڑی بہن کی شادی میں پہننے کے قابل ہو جائے۔ پائل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل مچل گیا۔ مجھے ویسی بھی زیورات کا شوق تھا، خاص کر ایسے پرانے اور روایتی زیور کا جو دادیوں اور نانیوں کے وقت کا ہو۔ میں نے آہستگی سے وہ پائل اٹھائی اور اپنے پیر پر رکھی، پھر سوچا کیوں نہ اسے پہن کر دیکھوں، ابھی تو سب سو رہے ہیں، کون دیکھے گا۔ میں نے پائل اپنے پاؤں میں پہن لی اور اس کی ہلکی سی چھنکار سن کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اس کی آواز میں کوئی عجیب سی کشش تھی، جیسے کسی دور کے زمانے کی صدا۔ پھر جیسے ہی چھت پر قدم رکھا، ایک ٹھنڈی لہر نے میرا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر ہوا میں کھڑے ہو کر سانس بھری۔ رات کے سناٹے میں ہر چیز ساکت تھی، آسمان پر چمکتے تارے جیسے کسی سنہری جال کی طرح بکھرے تھے، اور ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ میرے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میں چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹہلتی رہی اور ہر قدم پر پائل کی چھنکار کانوں میں رس کھولتی رہی۔ کبھی رک کر چھت کی منڈیر پر کوہنی ٹکا کر دور اندھیرے میں جھانکتی، کبھی اپنے قدموں کی چاپ سن کر خود ہی مسکرا دیتی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی اور میں چائے کی آخری چسکی لے رہی تھی کہ اچانک مجھے دوسری چھت پر ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے کوئی سایہ سا پل بھر کو ابھرا ہو اور پھر غائب ہو گیا۔ میں چونکی، آنکھوں کو جھپک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ مکان پچھلے کئی برسوں سے بند پڑا تھا، اس کا دروازہ زنگ آلود، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ نہ کبھی دن میں وہاں کوئی آتا نہ رات کو۔ پچھلے کئی دنوں سے میں یہاں رہی تھی، مگر آج پہلی بار یہ عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی وہاں ہے۔ دل میں ایک پل کو خوف سا آیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ہوا سے کوئی پتا ہلا ہو یا میرا وہم ہو۔ چھت پر تنہا بیٹھنے کا شوق اکثر ایسے وسوسے بھی لے آتا ہے۔ پھر میں پائل کی جھنکار سنتی ہوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی گڑبڑ تھی، جیسے کوئی اندیکھی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ نیچے آ کر میں نے پائل اتار کر وہیں رکھ دی جہاں سے لی تھی، اور کوشش کی کہ سونے سے پہلے سب کچھ بھلا دوں، لیکن دل کے ایک کونے میں وہ چھت پر دیکھی ہلکی سی حرکت اور پائل کی جھنکار باقی رہ گئی۔ میرا نام ماہنور ہے، میں ایک سادہ مگر محبت کرنے والے مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر شہر کے ایک پرانے مگر آباد محلے میں ہے، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے اور خوشی غم دکھ سکھ سب ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے جاتے ہیں۔ میرے والد ایک پرائیویٹ فیکٹری میں معمولی نوکری کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہ زیادہ نہیں، مگر انہی کے محنتی ہاتھوں سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے، ہماری تعلیم، 2 وقت کی روٹی اور چھوٹے چھوٹے خواب پورے ہوتے ہیں۔ ان کی محنت اور بے لوث محبت ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میری عمر 22 سال ہے، حال ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، مگر میں نے ہمیشہ اس سوچ کو رد کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے والد مجھ پر فخر کریں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ بیٹوں کی جگہ بیٹیاں بھی ماں باپ کا مان بن سکتی ہیں۔ ڈگری ہاتھ میں لینا میرے لیے صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ میرے والد کی برسوں کی محنت، اماں کی دعاؤں اور اپنی قربانیوں کی پہچان تھی۔ میری بڑی بہن ردا مجھ سے 3 سال بڑی ہیں۔ اماں کی سب سے بڑی فکر ردا کی شادی ہے۔ وہ اکثر دعائیں کرتی ہیں اور دروازے پر آنے والے ہر رشتہ دار کو اشاروں کنایوں میں ردا کا ذکر چھیڑ دیتی ہیں۔ والد صاحب بھی اپنی جان پہچان والوں میں اس کے رشتے کے لیے بات کر چکے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہمارے جیسے سادہ کم آمدن والے گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ ملنا آج کل کہاں آسان رہا ہے۔ جہیز اور دکھاوے کی اس دنیا میں صرف خلوص کی بنیاد پر رشتے نہیں جوڑا کرتے۔ اماں اس ساری الجھن میں بھی ہار نہیں مانتی۔ وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، محلے کی عورتیں ان کے کام کو بہت سراہتی ہیں، عید، شادی بیاہ یا سادہ پہننے کے لیے۔
سب کپڑے اماں ہی سے سلواتی ہیں، کبھی کسی کے بچوں کے کپڑے، کبھی دلہن کے لہنگے۔ اماں کے ہاتھ سدا مصروف رہتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے کپڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر سلائی میں دعا سی بن دیتی ہیں۔ کوئی کپڑے لینے آئے تو ساتھ ہی دعا کرتی ہیں کہ اللہ پہننا نصیب کرے۔ یہی بات ان کے دلوں کو خوش کر دیتی ہے۔ یوں اماں کا کام اور ابا کی نوکری دونوں مل کر گھر کے گزارے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں نوکری کروں گی اور اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ ہم صرف 2 ہی بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ابا کی خاموش آنکھوں میں تھکن اور نہ کہی گئی حسرت کی ایک جھلک دیکھتی ہوں۔ شاید اگر ان کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو آج وہ تھوڑا سکون محسوس کرتے۔ اسی لیے میں دل ہی دل میں تہیا کر چکی ہوں کہ اپنے والد کو کبھی اس بات کا افسوس نہیں ہونے دوں گی کہ ان کا بیٹا نہیں ہوا۔ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں ہر کمرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیواریں بھی ہمارے راز جانتی ہیں۔ اماں کی سلائی مشین کی کھٹ کھٹ، ردا کی شرمائی مسکراہٹ، ابا کی کتابوں کے ورق پلٹنے کی آواز اور میرے خواب، سب اسی چھت کے نیچے پل رہے ہیں۔ ابا کی تنخواہ سے بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ بجلی کا بل، گھر کا راشن، دوائی اور کبھی کبھار ردا کے لیے آنے والے رشتہ داروں کی چائے پانی کی تیاری۔ وقت کے ساتھ ساتھ ابا کے کندھے بھی کمزور ہونے لگے ہیں۔ ہاتھ میں راشا اور چہرے پر وقت کی لکیریں گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری جوانی ہمارے لیے قربان کر دی ہے، اور میں ہمیشہ کوشش کرتی رہی کہ ان کے بڑھاپے کی اس دہلیز پر میں انہیں سہارا دے سکوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی اسی سوچ میں گزاری ہے کہ میرے والد کو کبھی ہم بہنوں کی وجہ سے معاشرے میں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کبھی کسی کی زبان سے یہ نہ سننا پڑے کہ بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، یا بیٹا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ ابا میرے نام سے پہچانے جائیں اور ردا کے نصیب میں بھی خوشیوں کی روشنی ہو۔ شاید اسی لیے میرے دل میں ہر وقت ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ میں جلد از جلد کوئی اچھی نوکری حاصل کروں اور اس چھوٹے سے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں اماں ابا کا ہاتھ بٹاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں ہر دعا، ہر سجدے اور ہر رات کے سناٹے میں اللہ سے یہی مانگتی ہوں کہ ہمیں عزت کی زندگی عطا کرے، ابا کی جھکی کمر سیدھی ہو، اماں کی پیشانی سے فکر کی شکن مٹے اور ردا کا ہاتھ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں دے سکیں، اور میں خود کو اس قابل بنا سکوں کہ وقت کی ہر ٹھوکر کا سامنا کر سکوں اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ میرے خواب، میری ذمہ داریاں اور میرا عزم سب اس چھت کے نیچے پروان چڑھ رہے تھے، اور میں اکثر راتوں کو چھت پر جا کر ان خوابوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہی چھت جس پر پہلی بار مجھے کسی کی نگاہوں کا شدید احساس ہوا، جیسے کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، میری ہر حرکت کو محسوس کر رہا ہو، مگر میں چاہ کر بھی اس کو دیکھ نہ سکی۔ اس رات کے بعد سے میری تنہائیاں اور چھت کی ویرانیاں ایک نیا رنگ لینے لگیں۔ اگلے دن میں بھی سب معمول کے مطابق رہا، گھر کے کام، کبھی کتاب پڑھنا، کبھی ردا کے ساتھ گپ شپ، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس پل کا جیسے انتظار سا ہو گیا کہ کب رات ہو اور کب میں واپس چھت پر دنیا میں وقت گزاروں۔ تھکاوٹ، اماں کی ڈانٹ اور ردا کی باتیں سن سن کر جب دماغ بھاری ہو گیا تو میں نے چپکے سے چائے کا کپ اٹھایا اور اماں کے پاس جا پہنچی۔ اماں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور فوراً سمجھ گئیں۔ بولیں، ماہنور، یہ عادت اچھی نہیں ہے، رات کے وقت چھت پر مت جایا کرو، ہمارے ساتھ بیٹھا کرو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں سارا دن تو آپ کے آگے پیچھے کام کرتی رہتی ہوں، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جو میں اپنے لیے نکالتی ہوں۔ اماں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا اور میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اندھیرے میں دور کہیں کوئی بلب ٹمٹما رہا تھا۔ میں نے قدم رکھتے ہی محسوس کیا کہ وہی پائل ابھی تک میرے پیروں میں ہے جو کل رات پہنی تھی۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ اس کو تو میں نے واپس بکسے میں بند کیا تھا، مگر پھر فوراً ذہن کو جھٹک دیا، اگر اتاری ہوتی تو ماؤں میں کیسے آتی، اور اپنی اس سوچ پر میں مسکرا بیٹھی۔ پھر دل میں آیا کہ اس کی چھن چھن کی آواز تنہائی میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ بس یہی سوچ کر میں نے 3-4 مرتبہ اپنے پیر فرش پر پٹکے اور اس کی آواز سنی۔ واقعی دل کو بھا جانے والی آواز تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی سامنے والی دیوار کی طرف۔ اچانک میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی، وہاں کوئی چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ دل ایک دم دھڑکا، میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی بادلوں کی اوٹ میں چاند چھپا ہوا تھا اور ہر چیز پر سناٹا طاری تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دیوار کے پاس پہنچی اور وہ ڈبہ اٹھایا۔ یہ ایک خوبصورت گفٹ ریپر میں لپٹا ہوا تھا جس پر سرخ ریبن بندھا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ یہ یہاں کس نے رکھا؟ چھت پر نہ ردا آتی ہے، نہ اماں، نہ بابا۔
تو پھر کچھ لمحے میں یوں ہی کھڑی رہی، پھر تجسس غالب آ گیا۔ میں نے بیٹھ کر ڈبے کو کھولا تو اندر ایک ننھی سی پوٹلی رکھی تھی۔ پوٹلی کے اندر ایک خط اور 2 خوبصورت کڑے موجود تھے۔ خط کھولا تو دل ایک دم کانپ سا گیا۔ کاغذ پر خوبصورت اور نرمی سے لکھا ہوا تھا، تمہارے پیروں میں پائل کی آواز بہت خوبصورت لگتی ہے ماہی۔ رات کی خاموشی میں جب وہ چھن چھن کرتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ 2 کڑے تمہارے لیے ہیں، انہیں بھی پہن لینا، تم پر بہت جچیں گے۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا تنہا چھت پر آ کر چائے پینا اور خاموشی میں چاند کو تکنا، سب دل کو چھو لیتا ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، لیکن سامنے آنے کی ہمت نہیں۔ میں وہ خط پڑھ کر چند لمحے ساکت رہ گئی، جیسے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ ایک طرف دل میں خوف بھی تھا اور دوسری طرف عجیب سی حیرانی کہ یہ آخر کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ پہلا خیال آیا کہ شاید محلے کے کسی چھچورے لڑکے کی حرکت ہو، لیکن یہاں تو آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایسا قدم اٹھائے۔ میں نے ماجد کا خیال کیا، پھپھو کا بیٹا جو برسوں پہلے مجھے نظر بھر کر دیکھتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی دیوانگی میں کبھی کبھی میں نے بھی کچھ محسوس کیا تھا، مگر ان کا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اور اگر وہ آتا تو اماں یا ہم میں سے کسی سے ضرور ملتا۔ اس بات کو بھی کئی برس بیت چکے تھے کہ ماجد نے مجھے آخری بار نظر بھر کر دیکھا تھا، اور اب اس کا یوں چپکے سے آنا، تحفہ رکھ جانا، یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے خط کو دوبارہ پڑھا۔ تحریر میں اتنی سچائی اور جذبہ تھا کہ یہ کسی چھچورے کی حرکت ہی نہیں لگتی تھی۔ لفظوں میں ایک عجیب سا احترام اور خاموش محبت جھلک رہی تھی۔ دل ایک دم ڈر سا گیا، کہیں یہ کوئی مذاق تو نہیں، یا پھر کوئی انجانی آنکھ جو عرصے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے وہ خط اور کڑے دوبارہ پوٹلی میں ڈالے، ڈبہ بند کیا اور ارد گرد دیکھا۔ سناٹا ویسے کا ویسا تھا، ہوا میں خوشبو بڑھ گئی تھی اور چھت پر ٹھنڈک اترنے لگی تھی۔ میں جلدی سے نیچے اتر آئی۔ دل میں 1000 سوال تھے۔ کون تھا؟ کیا چاہتا ہے؟ کب سے دیکھ رہا ہے؟ اور یہ خط کیوں؟ اماں اور ردا ویسے ہی بیٹھی تھیں۔ میں نے بنا کچھ بتائے چپکے سے وہ ڈبہ اپنی الماری کے اندر چھپا دیا۔ دل کانپ رہا تھا، ایک طرف خوف، ایک طرف تجسس، اور ایک طرف انجانی محبت کی دھیمی دھیمی آنچ۔ رات بھر وہ الفاظ دل و دماغ میں گونجتے رہے، تمہاری پائل کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ اگلے دن میں کافی دیر تک لیٹی رہی اور دل میں ایک ہی خیال کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اماں کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ پھر ایک ضروری کال آ گئی تو میں اس طرف چلی گئی۔ ایک جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ سارا دن اس انٹرویو کے چکر میں گزرا۔ شام کو گھر آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی، آتے ہی لیٹ گئی، مگر جیسے ہی رات کے سائے لہرانے لگے اچانک میں اٹھ کر بیٹھ گئی، جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد ماں نے سب کو چائے دی۔ چاندنی رات تھی، آسمان پر پورا چاند چھایا ہوا تھا اور ہر چیز دھندلی سفید روشنی میں نہا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور آسمان سے اترتی اجلی اجلی کرنیں چھت کی منڈیروں کو چھو رہی تھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح چائے کا کپ لے کر اوپر آئی۔ اماں کی ڈانٹ تو اب معمول بن گئی تھی، اور دل کا حال یہ تھا کہ اگر چھت پر نہ آؤں تو جیسے سانس ہی نہ آئے۔ آج بھی میں سیڑھیوں سے اوپر آئی تو دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ کل رات کا وہ خط، وہ پوٹلی، وہ اجنبی تحریر، دل بار بار اسی جانب کھنچ رہا تھا۔ میں دیوار کے سائے میں جا کر کھڑی ہو گئی، چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی نیچے خالی گلی کو، اور پھر اچانک میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی۔ سفید دیوار پر چاندنی میں ایک سایہ سا ابھرتا دکھائی دیا، بالکل انسانی شکل کا، جیسے کوئی کھڑا ہو مجھے دیکھ رہا ہو۔ دل دھک سے رہ گیا، ہاتھ میں چائے کا کپ ٹرسنے لگا۔ میں پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ سایہ بالکل واضح تھا، مگر جب میں نے جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، چھت سنسان، ہوا خاموش، دیوار ویسی کی ویسی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینے کی بوند ماتھے پر آ گئی، حالانکہ موسم میں خنکی تھی۔ میں نے پھر نظریں اس دیوار کی سمت دوڑائیں، اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں بے اختیار خیال آیا، کون ہو سکتا ہے آخر؟ یہ بات اب صرف رات کے ایک عجیب اتفاق تک محدود نہیں رہی تھی۔ وہ خط، تحفہ، وہ محبت بھری تحریر، اور اب یہ سایہ، سب مل کر دل کے اندر ایک جگہ بنا چکے تھے۔ میں نے وہ خط رات کو دوبارہ پڑھا اور اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا۔ بار بار اٹھ کر پڑھتی، لفظوں کو چھوتی، تحریر کی نرم مٹکتی سطر میں چھپی محبت کو محسوس کرتی۔ تمہاری پائل کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ اب دل بے قرار رہنے لگا تھا، ہر آہٹ پر میں چونک جاتی، ہر سائے کو دیکھ کر لگتا شاید وہی ہے۔
چھت کی دیواروں پر اترتی چاندنی میں اب مجھے ہر جگہ کوئی دیکھتا محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی دل بے اختیار مچلنے لگتا، چاہنے لگتا کہ کاش وہ سامنے آ جائے، کاش وہ خط ایک بار اپنے ہاتھ سے دے، اپنی محبت کا حال سنائے، مگر اگلے ہی لمحے دل ڈر جاتا، نہیں کوئی دیکھ لے گا، اماں کو پتہ چل گیا تو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب دل پوری طرح سے اس انجانے عاشق کی تحریروں اور راز بھری حرکتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ چاندنی رات میں جب وہ سایہ نظر آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور قریب ہی کہیں چھپا ہوتا ہے، اور اب دل چاہنے لگا تھا کہ اگلی بار وہ تحفہ بھیجے تو اس میں اپنا نام ضرور لکھے، یا کوئی ایسا نشان چھوڑے جس میں میں جان سکوں کہ وہ کون ہے، کیوں چاہتا ہے مجھے، اور کتنے برسوں سے چھپا بیٹھا ہے۔ اس رات جانے کیوں دل بہت بے چین تھا۔ وہ سایہ، وہ خط اور دیوار پر ابھرتے سائے کی یاد بار بار دل میں چٹکیاں بھر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں موند لیں مگر نیند تو جیسے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ آخر جانے کب نیند آ گئی اور میں ایک عجیب و غریب خوبصورت خواب کی وادی میں اتر گئی۔ خواب میں ایک سنسان سرسبز باغ میں کھڑی تھی، ہر طرف گھنے درخت، خاموش ہوائیں، اور درمیان میں ایک پرانا سا پیپل کا درخت جس کی موٹی شاخ پر ایک لکڑی کا جھولا بندھا تھا۔ میں اس جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے باؤں جھولے کے ساتھ ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، ہوا میں پائل کی جھنکار گونج رہی تھی اور فضا میں ایک سحر سا بکھرا ہوا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے کسی نے نرمی سے جھولے کو دھکا دیا۔ میں چونک کر پلٹنا چاہتی تھی کہ اسی وقت ایک مانوس سی مدھم اور دل کو چھو لینے والی آواز ابھری، ماہی تم بہت خوبصورت ہو۔ میں حیرت سے پلٹی، میرے سامنے ایک اجنبی مگر نہایت حسین لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سبز، بال کانوں سے ذرا نیچے، اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتا ہو اور اسی پل کا منتظر ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو، تمہاری پائل کی جھنکار نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ برسوں سے اسی آواز کی پیاس تھی مجھے، اور اب جب ملی ہو تو جان لو میں تمہارا منتظر ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہ دے سکی، صرف اس کی آنکھوں میں جھانک کر رہ گئی۔ وہ آگے بڑھا، میرے قریب آ کر میری پائل کے پاس جھکا اور کہا، یہی ہے وہ آواز جو مجھے دنیا کی ہر صدا سے زیادہ عزیز ہے۔ میرا دل چاہا وقت یہیں رک جائے، میں اس خواب سے جاگوں ہی نہ۔ وہ بولا، ماہی تم بس تھوڑا اور صبر کرو، میں جلد سامنے آؤں گا۔ میں وہ ہوں جس کا نام تم نہیں جانتی، مگر دل برسوں سے مجھے جانتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ لڑکا دھندلا ہونے لگا۔ اس کی آواز فضا میں گونجتی رہی، میں تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا منتظر ہوں۔ اور اسی آواز کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے وہ خط نکالا اور خود سے کہا، کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ میری پائل نے بھی ایک ہلکی سی جھنکار دی، جیسے اس خواب کی گواہی دے رہی ہو۔ اگلے دن اماں کی پکار پر آنکھ کھلی تو لگ رہا تھا جیسے رات کی وہ ادھوری نیند اب بھی پلکوں کے کنارے اٹکی ہوئی ہو۔ آنکھیں بھاری، دل بوجھل، اور ذہن میں وہی خواب کی دھندلی سی تصویر۔ اماں کہہ رہی تھیں، ماہنور جلدی اٹھ، کھیر بنا لی ہے، خالہ سکینہ کو دے آ۔ میں نے نیم جاگتی حالت میں خود کو بستر سے گھسیٹا، فریش ہو کر کپڑے بدلے اور باہر آئی تو اماں کہیں باہر جا چکی تھیں۔ ان کی آواز اب صرف دماغ میں گونج رہی تھی کہ دھوپ چڑھنے سے پہلے پہنچا دینا۔ میں نے چپ چاپ کھیر اٹھائی، رومال سے ڈھانپی اور بغیر ناشتہ کیے دروازہ پار کر لیا۔ صبح کی خنک فضا، محلے کی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، دیواروں پر جھولتی بیلیں، ہر منظر میں جانے کیسا ادھورا سا سکوت بسا ہوا تھا۔ میں خالہ سکینہ کے دروازے تک پہنچی، ان کو کھیر تھمائی اور سلام دعا کے بعد واپسی کے لیے مڑ گئی۔ جب اپنی ہی گلی کے نکڑ پر پہنچی تو جیسے وقت کی گردش ایک لمحے کو رک گئی۔ اچانک مجھے ایک نرم سا دھچکا محسوس ہوا، اور آنکھیں جب اوپر اٹھیں تو سانس جیسے ایک پل کے لیے تھم گیا۔ وہی لڑکا، وہی سبز آنکھیں، وہی گندمی سفید رنگت، وہی سیاہ زلفیں، اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ جس کی صورت کل رات میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے جانتی ہی نہیں، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ سنا۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور جھلک رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، آخر مل ہی گئی تم سے نظر۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے نکڑ پر واقع اسی سنسان ویران مکان کی طرف بڑھ گیا، وہی مکان جس کی دیوار پر اس رات مجھے سایہ حرکت کرتا نظر آیا تھا۔ میری نظریں حیرت میں اس کے قدموں کا تعاقب کرتی رہیں۔
وہ دروازے کے اندر گیا اور اگلے ہی پل دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی سے اتر کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی، خوف اور کشش کا امتزاج۔ کون تھا یہ؟ کیا یہ وہی ہے جس کی تحریر رات مجھے چھت پر ملی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خواب اور حقیقت ایک ہو جائیں؟ میں الجھ کر گھر واپس لوٹی، دروازہ بند کیا اور صحن میں آتے ہی غٹا غٹ 2 گلاس پانی پیے۔ دل ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ آخر وہ ہے کون؟ میرا دل بے چین ہو کر بس یہ جاننے کے لیے مچل رہا تھا کہ آخر کون ہے جو خواب میں بھی آتا ہے، تحفے بھی بھیجتا ہے اور پھر یوں ہی اچانک سامنے آ کر دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا ہے۔ اس لمحے مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی میں کوئی اندیکھے راز کے دروازے کھلنے والے ہیں اور شاید میں ان دروازوں کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی ان دنوں گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ردا کے رشتے والے آئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکا اور اس کا خاندان سب کو بہت پسند آ گئے۔ لڑکا دبئی میں نوکری کرتا تھا اور ردا کو دیکھ کر اس نے بے اختیار ہاں کہہ دی۔ اماں جو کئی دنوں سے فکر میں گھلی جا رہی تھی، آج پہلی بار دل سے مسکرا دیں۔ ردا بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ شام ڈھلے تک سب کی باتیں، ہنسی خوشی اور تیاریاں سن سن کر میں بھی جیسے غائب دماغی میں کام نمٹاتی رہی۔ دل کا ایک کونا البتہ آج بھی ادھورا سا تھا۔ وہی پراسرار وجود، وہی انجان سا سایہ، وہی خواب اور پھر گلی کے نکڑ پر ملنا، سب جیسے ایک نہ کھلنے والی گتھی بن گیا تھا۔ رات گئے سب تھک کر سوتے چلے گئے۔ میں نے اماں کی ہدایت پر کمرے کے دروازے بند کیے اور اوپر چھت پر آ گئی۔ چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، سناٹا ایسا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے۔ میں یوں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں کبھی تاروں میں بھٹکتی، کبھی اس مکان کی طرف جا رکتی۔ اچانک جیسے فضا میں رس کھولتی ہوئی کوئی حسین مردانہ آواز ابھری، ایک دل کو چھو لینے والا نرم سا محبوب گیت۔ چاندنی راتیں، سب جگ سو جائے، ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں۔ آواز میں ایسا سحر، ایسا درد اور ایسی بے قراری کہ آنکھیں بند کیے بغیر رہا نہ جائے۔ دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے اس آواز کے ساتھ دھڑکنے لگی۔ میں بے اختیار کھڑے ہو کر دیوار کے پاس گئی اور جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہی لڑکا مکان کی چھت پر چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا ہوا وہی گیت گا رہا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر گر رہی تھی، اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے چاندنی اس کی آنکھوں میں پناہ لے رہی ہو۔ ایک پل کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز، یہ گیت، یہ رات، سب کچھ جیسے پہلے بھی جیا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے سنتی رہی۔ ہر مصرے، ہر بول پر ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہو، جیسے وہ صرف اور صرف میری خاطر گا رہا ہو۔ گیت ختم ہوا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، ماہی تم سن رہی ہو نا؟ میرا دل ایک دم کانپ اٹھا۔ یہ میرے نام کی پکار؟ میں نے تو اسے کبھی بتایا ہی نہیں۔ پھر میں دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سانسیں اکھڑ سی گئیں۔ میں سوچنے لگی، آخر یہ کون ہے؟ میرے دل میں کیوں اترتا جا رہا ہے؟ یہ پہلی رات تھی جب اس کی آواز میرے دل کی دیواروں پر ایسی دستک دے گئی جس کی گونج ساری رات سنائی دیتی رہی۔ میں چارپائی پر لیٹ کر چاند کو تکتی رہی اور دل ہی دل میں ایک نام گنگناتی رہی، کون ہو تم؟ اور جانے کتنی ہی دیر چھت پر ہی بیٹھی رہی۔ رات کے اس پہر کی سیاہی ہر سمت اپنی چادر پھیلائے ہوئے تھی۔ گھر کے سب لوگ گہری نیند میں ڈوبے تھے۔ صحن میں سوئے ابو کی ہلکی ہلکی کروٹوں کی آہٹ، یہ سب اس وقت کی پرانی اور مانوس کہانی تھی جو ہر رات کی تنہائی میں میرے ارد گرد بکھری رہتی تھی۔ مگر آج کی رات کی سیاہی میں کوئی اور ہی رنگ گھل چکا تھا۔ میں چھت پر دیوار میں لگی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاندنی میں بھیگتی اس خالی مکان کی چھت کو تک رہی تھی۔ اس مکان کا پرانا سنسان سا صحن، درختوں کی جھولتی شاخیں اور ان شاخوں کے بیچ سے جھانکتی چاندنی مجھے اپنے اندر بلا رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار بولنے لگا، جیسے کسی نے میرے سینے میں سانسوں کی رفتار تیز کر دی ہو۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا وہم ہے۔ رات کے سناٹے میں اکثر انسان اپنے ہی خیالوں کا اسیر ہو جاتا ہے، پر آج تو جیسے ہر چیز کچھ کہہ رہی تھی۔ ہوا کی ہر سرسراہٹ، درختوں کی ہر جنبش، چاند کی ہر کرن میرے دل کے اندر جیسے کوئی انجانی بے قراری، کوئی انکہی کہانی لکھ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر آنکھیں بند کر لیں اور سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ابھی آنکھیں بند کیے کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک نرم اور مانوس سی آواز نے میرے دل کی گہرائیوں میں دستک دی۔ وہ کوئی عام آواز نہ تھی، یوں جیسے کسی نے میرے دل کے تار ہلا دیے ہوں۔ ڈر مت،
میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ آواز یہ کہاں سے آئی تھی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کھڑکی سے دوبارہ جھانکا۔ دل میں 100 سوال اور خوف سوار تھا۔ میں نے کھڑکی کے پار دیکھا تو سامنے خالی مکان کی چھت پر وہی نوجوان کھڑا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے رات کی سیاہی میں کوئی جلتا دیا۔ میں ساکت ہو کر رہ گئی۔ نہ آواز نکلی نہ قدم ہل سکے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں بجنے لگی۔ وہ نوجوان بدستور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز، میں نے کان کھول کر سنا، وہی نرم سی سرگوشی، ڈر مت، میں تیرا خیر خواہ ہوں ماہی۔ میرا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ ماہی، یہ نام، یہ تو مجھے اماں ہی کبھی پیار سے بلاتی تھی، اور اب یہ انجان پراسرار سا نوجوان۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان جیسے منہ میں سوکھ گئی ہو۔ تبھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرم چمک پیدا ہوئی، جیسے وہ میرا خوف محسوس کر رہا ہو۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل تھوڑا سنبھلا۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، تم کون ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا، ایسی مسکراہٹ کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پھر وہ اس مکان کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر چھت کے کونے پر آیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ صدیوں سے تھکا ہوا ہو۔ اس کا دل بھی میری تنہائی کا ساتھی ہو، جسے وقت اور دنیا نے کہیں کا نہ چھوڑا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے دل کی سچائی کا محافظ ہوں ماہی، برسوں سے تمہارے ہر دکھ، ہر آنسو کا گواہ ہوں۔ جس رات تم نے تنہائی میں چاند سے باتیں کی تھیں، میں چھپ کر سنتا رہا۔ تمہارے دل کی ہر بات، ہر دعا، ہر سسکی مجھ تک پہنچی ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں میچ لیں۔ ایک انجانی سی محبت، ایک انجانی اپنائیت مجھے اپنے گھیرے میں لینے لگی، جیسے برسوں کا کوئی بچھڑا ہوا دوست لوٹ آیا ہو۔ لیکن تم ہو کون؟ کیوں آئے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرایا اور چاندنی میں اس کی مسکراہٹ ایسی لگ رہی تھی جیسے بادلوں میں چمکتی کوئی ستارے کی کرن۔ میں تمہیں وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ ابھی تم اتنا جان لو کہ تمہاری ہر رات، ہر خواب، ہر دعا کا گواہ ہوں، اور تمہارا خیر خواہ بھی۔ جب تم تنہا ہوگی، جب دنیا تم پر ظلم کرے گی، جب تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ جائیں گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں اس لمحے میں ایسی الجھن، ایسی حیرت میں ڈوب گئی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے لب تھر تھرائے۔ دل چاہا اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں میری زندگی کا حصہ بن رہا ہے، لیکن زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ چاندنی اور ہوا اس لمحے گواہ تھیں کہ میں اس نرم اور پراسرار آواز کی پہلی جھلک دیکھ چکی تھی۔ وہ لڑکا پھر ایک نگاہ ڈال کر دیوار کے دوسری سمت اتر گیا اور میں دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی کہ شاید وہ لوٹ آئے، شاید پھر سے وہی مسکراہٹ، وہی بات ہو۔ وہ رات میری زندگی کی ان چند راتوں میں سے ایک تھی جب دل پر ایسا اثر ہوا کہ نہ رات کٹی نہ دن چڑھا۔ دل چاہا اماں کو جاگتا دیکھ کر گلے لگا دوں، بتا دوں کہ کوئی ہے جو میرا خیر خواہ ہے، مگر کیسے کہتی کہ کوئی ایسی ہستی، ایسا وجود میرا درد جانتا ہے جسے میں نے کبھی پایا ہی نہیں۔ میں نے وہ رات بھی آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح اذان کی آواز میں جب چاندنی سمٹنے لگی، میں نے آخری بار اس مکان کی چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک پرانی زنگالود دیوار پر ایک جلے ہوئے چراغ کی ہلکی سی جھلک باقی تھی، جیسے وہ بتا رہا ہو کہ وہ آیا تھا۔ اگلے دن اماں نے صبح ہی جب نماز کے وقت آنکھ کھولی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ ردا کے نصیب اچھے ہو جائیں اور یہ شادی خوش نصیبی لے کر آئے۔ فجر کے بعد ہی اماں نے میرے کان کھینچ کر مجھے اٹھایا اور کہا، آج محلے کی ساری لڑکیوں کو بلانا ہے جو ردا کی دیکھ بھال کریں، دریا بچھائیں، گھر کے صحن کی جھاڑ پونچھ کریں، مہندی کے لیے پتے توڑیں اور شادی کی تیاریاں سنبھالیں۔ میں آنکھیں مسلتی اونگتی ہوئی باورچی خانے میں گئی تو دیکھا کہ اماں نے پہلے ہی بیسن میں دہی ڈال کر گوندھ رکھا تھا اور ساتھ ہی اس خالی مکان کے صحن میں پچھلے درخت سے گلاب کے تازہ پھول توڑ کر ایک پرانے سلور کی تھال میں رکھے تھے۔ صحن کی مٹی اب تک رات کی ٹھنڈک سنبھالے ہوئے تھی۔ میں نے اماں کے کہنے پر جھاڑو اٹھائی اور صحن کو پانی چھڑک کر صاف کیا، اور اماں نے آواز لگا کر گلزار، فروا، شگفتہ، حلیمہ اور سائرہ کو بلوا لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب لڑکیاں رنگ برنگی چادریں اوڑے، چوڑیاں چھنکاتی، سنہرے دوپٹوں کی جالر لہراتی صحن کے دروازے سے اندر آنے لگیں۔ اماں نے صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی چادر بچھا دی تھی
جس پر سب لڑکیاں آ کر بیٹھ گئیں۔ کوئی بالوں میں گجرے باندھ رہی تھی، کوئی مہندی کے پتے چن رہی تھی، کوئی ردا کے لیے ڈیزائن شدہ لہنگے کی باتیں کر رہی تھی، اور کسی کی زبان پر دبئی والے لڑکے کی تعریفیں تھیں۔ میں نے بھی اماں کی ہدایت پر جا کر باورچی خانے سے کھیر کے برتن لائے اور سب لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ وہ سب ہنسی خوشی ایک دوسرے کے منہ میں ڈال کر چکھنے لگی، جیسے ردا کی خوشی ان کی بھی اپنی خوشی ہو۔ اسی دوران گلزار نے شوخی سے کہا، ارے ردا، تم تو خوش نصیب ہو، دبئی میں بس جاؤ گی۔ ہم اور ماہنور تو یہیں کے یہیں رہ گئے۔ کیوں ماہنور؟ میں نے بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ در حقیقت میرا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ تبھی فروا نے بات کا رخ بدلتے ہوئے سرگوشی کی، ارے یہ نیا قصہ سنا ہے نا؟ اماں بتا رہی تھی تمہارے گھر کے ساتھ والی حویلی میں ایک آصیب کا بسیرا تھا۔ کہتے ہیں وہاں ایک جنزاد رہتا تھا جو خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر باقی لڑکیاں بھی چونک پڑیں۔ شگفتہ نے آنکھیں پھیلا کر کہا، ہاں، اور سنا ہے محلے کی ایک لڑکی بھی غائب ہو گئی تھی۔ رات گئے وہ اس مکان کے باہر سے گزری تھی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ اماں کہتی ہے کہ اس کی ماں اب تک صحن میں روز دیا جلا کر اس کا انتظار کرتی ہے۔ گلزار نے اپنے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دباتے ہوئے سرگوشی کی، کیا تم لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ سایہ، آہٹ، کسی کے قدموں کی چاپ؟ میں نے دل ہی دل میں کانپتے ہوئے بمشکل کہا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، وہاں تو اب شاید کچھ لوگ آبسے ہوں گے۔ فروا نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، ہاں، ارے نہیں، وہ مکان تو کب سے بند ہے، 2 سال سے کوئی نہیں گیا۔ اماں کہتی ہیں کہ اس کے مکین بھی رات کو سائے دیکھ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اتنی دیر میں اماں باورچی خانے سے نکلیں اور بولیں، بس لڑکیوں، فضول باتیں نہ کرو، شادی کی تیاری کرو۔ لیکن اس وقت تک میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اگر واقعی وہ حویلی بند ہے تو پچھلی رات وہ کون تھا جو میری کھڑکی کے پاس گانا گا رہا تھا، جس کی آواز نرم، میٹھی اور عجیب کشش بھری تھی؟ میں نے جیسے ہی ان کی باتیں سنی تو وہی منظر میرے ذہن میں آ گیا، رات کا سناٹا اور وہ نرم مدھم آواز جو کہہ رہی تھی، ڈر مت، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ مجھے اپنی کھڑکی کے پاس سے سایہ سا محسوس ہوا تھا، اور وہی نوجوان جسے میں خواب میں دیکھ چکی تھی اور اگلے دن گلی کے نکڑ پر بھی ٹکرا گئی تھی اور پھر حویلی کی چھت پر بھی دیکھا تھا، کہیں نہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے پھر تیرنے لگا۔ میرا دل عجیب دھڑکنوں میں الجھنے لگا تھا۔ میں نے اس کی موجودگی ہر رات اپنی کھڑکی کے پاس محسوس کی تھی۔ اماں کہتی تھیں، بیٹی رات کو کمرے کی کھڑکی بند رکھا کر، جن بھوتوں کا زمانہ ہے۔ مگر میں جانے کیوں رات کی تاریکی میں وہی نرم آواز سننے کی منتظر رہتی۔ کبھی وہ چاندنی رات میں دیوار پر پرچھائیں کی صورت میں ظاہر ہوتا اور میں پلٹتی تو غائب۔ اب گلزار اور فروا کی باتوں نے مجھے ایک دم بے چین کر دیا تھا۔ اگر واقعی یہ سب محلے کی پرانی کہانی سچ تھی اور وہ حویلی اب بھی آصیب زدہ تھی، تو پھر وہ کون ہے؟ کیا وہ جنزاد تھا؟ کیا واقعی وہ مجھے چاہنے لگا تھا؟ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ فروا کی آواز کان میں پڑی، ماہنور کہاں گم ہو؟ میں کہتی ہوں نا، اماں نے بتایا ہے، اس حویلی میں جو بھی لڑکی جاتی تھی وہ اس جنزاد کے عشق میں گرفتار ہو جاتی تھی، پھر وہ اسے لے کر غائب ہو جاتا تھا۔ میری روح جیسے لرز گئی۔ میں نے بے اختیار ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں لپیٹیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاید یہ وہی تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، نہ خواب کا ذکر کیا، نہ گلی میں ٹکرانے کا، نہ چھت پر چارپائی پر اسے چاند دیکھتے دیکھتے دیکھنے کا، اور نہ اس کی آواز جو میری کھڑکی کے پاس آ کر میٹھی دھنیں گنگناتی تھی۔ اب ہر بات، ہر واقعہ، ہر آواز جیسے ایک مکمل کہانی بننے لگی تھی، اور اس کہانی کا مرکزی کردار میں خود تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا تھا وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس حویلی کی ویرانی، اس آصیب کی کہانی اور میری راتوں کی بے قراری سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اماں نے پھر سے آواز دی، ماہنور بیٹی اندر آ جا، سورج ڈھل رہا ہے، کپڑے اٹھا لے صحن سے۔ میں جیسے ہوش میں آئی، مگر دل اب بھی اسی کہانی کے اندر کہیں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر صحن کی طرف دیکھا جہاں سب لڑکیاں اب بھی محو گفتگو تھیں اور اماں چولہے کے پاس دیگ میں چمچ ہلا رہی تھیں۔ بس اب دل میں یہی سوال اٹھ رہا تھا، اگر وہ واقعی آصیب ہے تو مجھے کیوں چاہتا ہے؟ کیوں مجھے اپنی راتوں کا حصہ بنا رہا ہے؟ اور اگر وہ آصیب نہیں تو پھر کون ہے؟ اب مجھے رات کا انتظار تھا اور اس کی آواز کا، جیسے کوئی ادھوری کہانی سننے کی پیاس دل میں جم گئی ہو۔ اگلے چند دن گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، ہر طرف ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔
اماں کبھی باورچی خانے میں جا کر کچھ ہدایات دے رہی ہوتیں، کبھی زنان خانے میں جا کر رشتہ دار عورتوں کے ساتھ سلائی کڑھائی کا جائزہ لے رہی ہوتیں، کبھی صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر بیٹھی لڑکیوں کے کہے سنائی دیتے جن کے ہاتھوں پر مہندی رچائی جا رہی تھی۔ ہر طرف ایک شور سا، ایک گہما گہمی اور ایک مانوس سا شور تھا، جیسے برسوں سے سنا ہو، مگر میرے دل میں اس دن عجب سی بے چینی تھی۔ ہر کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک انجانی کشش مجھے بار بار اسی طرف کھینچ رہی تھی جہاں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ دل میں ہر لمحے وہی نوجوان بسا ہوا تھا جسے میں نے اس خالی حویلی کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں، جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں کہ آخر وہ اس آسیب زدہ حویلی میں کر کیا رہا تھا، مگر ان دنوں گھر میں اتنی مصروفیت تھی، اتنے مہمان، اتنی رسمیں، اتنے کام کے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کبھی شادی کا جوڑا دیکھنے جانا، کبھی مہندی کے ڈیزائن کی فکر، کبھی اماں کی کسی بات کا خیال، کبھی بڑی پھپھی کی کسی بات کا برا مان جانا، اور ان سب کے درمیان دل کا حال جیسے کسی نے مٹھی میں لے رکھا ہو۔ 10 دن پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ ردا کی شادی ہو گئی۔ ردا کی رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں نم تھیں، اور اماں تو جیسے اپنے دل کا ایک ٹکڑا دے کر رخصت کر رہی تھیں۔ گھر کی وہ چہکار، وہ کہے، وہ شور اچانک ختم ہو گیا۔ ماحول میں جیسے سناٹا سا چھا گیا ہو۔ اماں شام کو ردا کے سسرال دعوت پر گئی ہوئی تھی۔ میں دل کی بے چینی لیے اماں کے جانے کے بعد چھت پر آ گئی۔ موسم ویسے ہی ٹھنڈا تھا، مگر اس وقت ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا یوں آیا کہ بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا اور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ دل میں ایک عجیب سا وسوسہ اٹھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چھت کے کونے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے عقب میں کوئی موجود ہے۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان جو کئی دن سے میری سوچوں پر قابض تھا بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہی گہری سبز آنکھیں، وہی اسپاٹ چہرہ اور وہی سنجیدہ سا انداز۔ میرے دماغ میں محلے کی لڑکیوں کی وہ باتیں گھومنے لگیں جو انہوں نے اس حویلی کے بارے میں کہی تھی کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں اس سے کہا، کیا تم واقعی اس حویلی میں رہتے ہو؟ وہ مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل میں عجیب سی کپکپاہٹ بھر دے۔ اس نے کہا، ہاں، کئی سالوں سے۔ میں نے حیرت اور خوف میں ڈوبی آواز میں کہا، چل جھوٹے، وہ حویلی تو کب سے بند ہے، کوئی وہاں نہیں رہتا۔ لوگ تو دن کے اجالے میں بھی وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم وہاں رہتے ہو؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں کچھ ایسا تھا کہ انسان چاہے بھی تو نارمل محسوس نہ کرے۔ اس نے کہا، لوگوں کے لیے بند ہے، لیکن میرے لیے تو کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ تمہارے دل میں جو خوف اترا ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، میرے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، تمہیں کیسے معلوم میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلے اور اس نے کہا، میرے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ میں تمہارے دل کا حال بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں جیسے مجھے اندر تک کاٹ رہی تھیں۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی چیخ مار کر نیچے بھاگ جاؤں، اماں کو پکاروں، مگر قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ میں نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر اس کی موجودگی کا احساس ہر سمت محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ دل کر رہا تھا کہ اسے صاف صاف کہہ دوں، تم ایک جنزاد ہونا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میری روح کا احوال جانتا ہو۔ میں نے جیسے ہی نظریں اوپر کیں، وہ پہلے سے زیادہ قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، مگر اس کی باتیں، اس کی نظریں، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ میں نے ایک آخری بار ہمت جمع کر کے کہا، تم کون ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جو تم سوچ رہی ہو میں وہی ہوں۔ یہ سن کر میری روح جیسے لرز گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس خوف کے ساتھ ساتھ دل میں ایک انجانی سی کشش بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے پکار رہا ہو کہ اس کی بات سنو، اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ چھت پر خاموشی طاری تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کی گلیوں سے کبھی کبھار آنے والی آوازیں۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم میرے دل کی بات کیسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں صدیوں سے دلوں کا حال پڑھتا آیا ہوں، لوگوں کے دل بدلتے دیکھے ہیں، کچھ خوف سے بھرے،
کچھ محبت سے لبریز، اور تمہارے دل میں ابھی خوف ہے لیکن یہ جلد ہی بدل جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ دل چاہا بھاگ جاؤں، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ قدم جیسے زنجیر میں جکڑ گئے ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب خواب ہے، لیکن وہ حقیقت تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تم جس دن اس خوف سے آزاد ہو جاؤ گی، میں تمہیں اپنا اصل چہرہ دکھاؤں گا۔ میں اب کانپنے لگی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے جانے دو، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کہنے لگا، جاؤ، لیکن یاد رکھنا، تمہارے دل کی ہر دھڑکن مجھ تک پہنچتی ہے، تم جہاں جاؤ گی میں وہیں ہوں گا۔ میں نے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے تھاما اور تیزی سے زینے کی طرف بھاگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نیچے پہنچی تو اماں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ صحن میں سناٹا تھا۔ میں کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے دیوار سے لگ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی، تمہارے دل کی ہر دھڑکن مجھ تک پہنچتی ہے۔ میں رات بھر جاگتی رہی۔ اماں کے آنے کے بعد بھی دل کو سکون نہیں ملا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس راز کو کھول کر رہوں گی۔ اور پھر ان دنوں کے بعد جب 2 دن میں چھت پر نہیں جا سکی، دل میں جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ نیند آنکھوں سے روٹ گئی، دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے۔ میں چھپ چھپ کر روتی، کمرے کے کونے میں اماں کی آنکھ بچا کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچتی، کیا یہ محبت ہے؟ کیا میں واقعی اس دنیا کی نہیں، اس اندیکھی دنیا کے باسی سے دل لگا بیٹھی ہوں؟ 2 دن بعد دل کی بے قراری برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں رات کے وقت چھت پر آئی۔ وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میری طرف دیکھ کر بولا، بہت انتظار کیا تمہارا، پر معلوم تھا کہ آؤ گی۔ میں نے پلکوں کی نمی صاف کی اور بھرائی آواز میں کہا، ارحم، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت، لیکن تم ایک الگ دنیا سے ہو، ایک ایسی دنیا جس کا تصور بھی میرے لیے ممنوع ہے۔ میرا تم سے محبت کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اتنی مضبوطی سے کہ جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز دوبارہ پا کر چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ بولا، کیوں ممکن نہیں؟ کیا ایک جن اور ایک آدمزاد کی محبت کوئی گناہ ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، تم اور میں تو مان سکتے ہیں، پر دنیا والے نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، تو پھر میں دنیا والوں کی نظروں میں ایک انسان بن جاؤں گا، تمہاری طاقت بنوں گا، کمزوری نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کروں گا، تمہارے والد کا سہارا بنوں گا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، ہر دکھ دور کر دوں گا۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک پل کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے۔ ارحم نے کہا، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں، اس کے لیے میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہوں، چاہے اپنے وجود کو بدلنا پڑے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ میرے والد کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کیے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا، ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ میرے والد، جنہیں میرا رشتہ دینے کا ذکر تک گراں گزرتا تھا، ایک دن خود کہنے لگے، ماہنور، ارحم بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ اور پھر نکاح کی تاریخ طے ہوئی۔ گھر میں سادگی سے ہمارا نکاح ہوا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر وہ خوشی کے تھے۔ ارحم نکاح کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا۔ میں حیران تھی، خوش بھی اور ڈری ڈری بھی کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ دن گزرتے گئے۔ ارحم نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا، میرے والد کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، میرے سر سے بے بسی کا بوجھ اتار دیا۔ میں جو کل تک بے بس اور لاچار تھی، آج عزت دار بیوی اور بیٹی بن کر جینے لگی تھی۔ اور جب کبھی رات کو وہ میرے پاس بیٹھتا، اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لیتا، تو اس کی نظروں میں محبت کی وہ روشنی ہوتی جس کا عکس دنیا کے کسی آئینے میں دکھائی نہیں دیتا۔ زندگی جیسے یکسر بدل گئی تھی۔ ارحم کی محبت نے میری زندگی میں جو بہاریں بکھیریں، وہ الفاظ میں بیان کرنا شاید مشکل ہے۔ اماں کی آنکھوں میں وہ پرانی تھکن اب باقی نہ تھی۔ ابا جی کی پیشانی پر لکیریں تھیں، مگر سکون کی۔ ارحم نے صرف میرا ہاتھ نہیں تھاما تھا، اس نے میرے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ روزانہ اماں کے لیے تحفے تحائف پیش کرتا، ابا کے لیے کوئی دوا، کوئی نایاب جڑی بوٹی، جس سے ان کی پرانی بیماریاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں۔ میں اکثر سوچتی، ارحم کی محبت میں آخر ایسا کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اسے باقی دنیا والوں سے الگ بناتا ہے؟ دنیا والوں کی نظریں بھی ہم پر گڑنے لگی تھیں۔ کوئی کہتا، ارحم کی قسمت دیکھو، کتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ کوئی کہتا، ارے یہ لڑکا تو آسمان سے گرا ہوا لگتا ہے، نہ پہلے دیکھا نہ سنا۔ اور کئی بار اماں کو سننے کو بھی ملا، بہت زیادہ اچھائی بھی انسان کو ڈبو دیتی ہے، ماہنور کی قسمت تو جاگ گئی۔
لیکن ارحم کی نرمی، اس کی خوش اخلاقی اور اس کی ہر وقت ہر کسی کے کام آنے کی عادت نے سب کے دل جیت لیے۔ جب کسی کے گھر کوئی مصیبت آتی، ارحم سب سے پہلے پہنچتا۔ کبھی بیمار کو پانی دینا، کبھی غریب کی بیٹی کا جہیز مکمل کرنا، کبھی کسی بے آسرا کا سہارا بن جانا۔ رفتہ رفتہ محلے والے بھی ماننے لگے کہ ارحم جیسا لڑکا شاید صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر ایک راز جو میرے اور اس کے درمیان چھپا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اب بھی اپنی اصل شناخت کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ میری خاطر انسانوں کی دنیا میں رہنے والا ایک جن تھا، اور کئی بار رات کے سناٹے میں جب میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی تو اس کی نظروں میں وہ صدیوں پرانی تھکن اور درد دیکھ لیتی، جو ایک عام انسان کی آنکھ میں نہیں ہو سکتا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ایک رات ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے چھائے ہوئے تھے، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارحم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ماہنور، کیا تم مجھ سے کبھی بدظن ہوگی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارحم، یہ کیسا سوال ہے؟ تم تو میری زندگی کی وہ دعا ہو جو میں نے کبھی مانگی بھی نہیں تھی اور رب نے مجھے دے دی۔ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں اداسی کی پرچھائی تھی۔ ماہنور، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب سچ بتا دوں۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میرا وجود تم سے الگ ہے، میں ایک جن ہوں۔ مگر جو محبت تم سے کی ہے وہ اتنی پاک ہے کہ میں نے اپنی دنیا، اپنی طاقتیں، اپنی پہچان سب کچھ چھوڑ دیا، بس تمہارا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، زبان گنگ ہو گئی، لیکن ایک پل بعد میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ارحم، اگر تم نے اپنی دنیا میری خاطر چھوڑ دی تو میں بھی اپنی دنیا چھوڑ دوں گی۔ تمہاری محبت نے مجھے وہ زندگی دی ہے جو اپنے سگے کبھی نہ دے سکے۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری حقیقت سے نہیں۔ وہ میری بات سن کر رونے لگا۔ صدیوں پرانا جن، جس نے نہ جانے کتنی روحیں دیکھی ہوں گی، آج ایک عام سی لڑکی کے سامنے بچہ بن گیا تھا۔ میں نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلی پر لے لیے اور کہا، ارحم، بس ایک وعدہ کرو، تم ہمیشہ میری طاقت بنو گے، میری کمزوری نہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ماہنور، قیامت تک۔